الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ شب عاشور کی رات 10ویں محرم الحرام کو نامی نشست کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کی شہادتیں بیان کی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ شہادتوں کا صدقہ ہماری دنیا و آخرت اچھی فرمائے۔ ذکر سننے سنانے کا، واعظ و نصیحت کا، محفلیں منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان صالحین کا ذکر پاک سن کر اپنے ذہن کو، دل و دماغ کو دین کی طرف راغب کریں اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں کہ جس طرح ان لوگوں نے جب مشکل وقت آیا تو اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی، اپنی مال کی پرواہ نہ کی، اپنی اولادوں کی پرواہ نہ کی، بلکہ دین رسول کی پرواہ کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بلا شک و شبہ گزرے ہوئے لوگوں کے احوال اور واقعات میں بڑا درس سبق ہے۔ جو صالحین گزر گئے ان کے واقعات سن اور سنا کر اگر غور و فکر اور تدبر کریں تو ایک جذبہ عاشقی پیدا ہوتا ہے، دین اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور صالحین کا جو جذبہ ہے وہ دل میں بیدار ہوتا ہے۔ اگر یہ بھی کیفیت نہ ہو تو پھر تقریر سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ تب یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے احوال کے اندر تمہارے لیے درس سبق ہے، عبرت ہے کہ ان لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور اگر وقت آئے تو ہمیں بھی اسلام کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے امتحان لیا اور وہ اپنے امتحان میں ثابت قدم رہے، اور امتحان لینا یہ اللہ کی سنت ہے، سنت الہیہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا کہ امتحان لینا ہماری سنت ہے، صرف تمہارا نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے امتحان لیا۔ اور امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ تاکہ رب ظاہر کر دے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ جب امتحان کی بات آئے، میدان عمل کی بات آئے، تو رب دیکھے کہ کون ہے جو سچے عاشق ہیں اور اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، اور کون ہے جو صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں۔ تو امتحان کن چیزوں کا لیا جاتا ہے؟ دیکھو انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان کو 4-5 چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی عقیدت ہوتی ہے۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے اور مالوں میں کمی کر کے، تمہارے جان سے بھی ہم آزمائیں گے، وَالثَّمَرَاتِ تمہاری جان کو بیماریوں میں، اذیتوں میں، تکلیفوں میں ڈال کے بھی آزمائیں گے، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اور پھلوں سے مراد زہری باغات اور پھل بھی ہیں، اور سب سے میٹھا پھل انسان کی اولاد ہے، اولاد سے بھی ہم آزمائیں گے۔ اور جو امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اذیتوں پہ صبر کرتے ہیں، ان کے لیے پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے بشارتیں ہیں کہ اللہ والوں کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر جب مصائب اور تکلیفیں آتی ہیں تو وہ صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جب اذیتیں اور تکلیفیں اور مصائب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ آزمائشیں ہمارے رب کی طرف سے آئی ہیں، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور ہم اس کے اوپر راضی ہیں۔ تو تکلیفوں کے اوپر، آزمائشوں کے اوپر، کسی کی موت کے اوپر واویلا کرنا، آہو بکا کرنا، گریبان چا کرنا اور جہالت کے جملے کہنا، یہ سب منع ہے۔ لیکن اگر اللہ والوں کے اوپر جو مصائب اور تکلیفیں آئی ہیں، وہ حوال اور واقعات سنا کر اگر دل نرم ہو جائے، اور ہوتا بھی ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، تو یہ بے صبری نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے عالم کے اندر پردہ فرما گئے، اور جنت البقیع میں ان کو دفنایا جا رہا تھا، تو سرکار دو عالم کی نگاہ نبوت سے آنسو بہ رہے تھے، آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں صبر کرتا ہوں، لیکن یہ آنسو اللہ کی محبت کی وجہ سے نکل رہے ہیں، تو جو آنسو خود بخود نکلے، یہ بے صبری اور وعدہ اور جزا اور ناشکری نہیں ہے، بلکہ یہ تو رحمت ہے۔ اور امام علی مقام کے واقعات جب سنے اور سنائے جاتے ہیں تو جو اہل بیت کی عاشق ہیں وہ ان آنسو کے دھاروں کو روک نہیں سکتے، وہ خود بخود نکلتے ہیں۔ یاد رکھو، انسان کو جس علاقے کا، ملک کا رہنے والا ہو، جس مذہب سے اس کا تعلق ہو، انسان کو اپنا وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد انسان کو دنیا کی دولت سے بڑا پیار ہوتا ہے، دنیا کی دولت کے بعد انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے، اور اولاد سے پیاری اپنی جان ہوتی ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کی محبت یکساں نہیں ہے۔ انسان کو وطن سے بڑی کی محبت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات لوگ
اپنی روٹی روزی کے لیے اپنے وطن کو خیر باد کہہ دیتے ہیں. بہت سارے آپ میں باہر کے ملکوں میں چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے روٹی روزی کماتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تاکہ میرے زندگی کے ایام اچھے ہو جائیں، گھر میں آسانی والا معاملہ ہو جائے، بچے اچھی طرح ان کی پرورش ہو جائے. تو بہت سارے لوگ اپنے وطن کو، ملک کو خیر باد کہتے ہیں. اور اگر انسان کی اولاد بیمار ہو جائے، بیٹا بیمار ہو جائے، تو وہ گاڑے خون پسینے کی کمائی انسان اس طرح پانی کی طرح بہا دیتا ہے. میری دولت بچے ہی نہ بچے لیکن میرا بیٹا بچ جائے، میری اولاد بچ جائے، میرا بیٹا بچ جائے. اور جب اپنی جان پہ بنتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ کوئی بچے یا نہ بچے لیکن میری جان بچ جائے. جہاں تک دنیا کے انسان یکساں تھے، ان کی محبت کی یہی کیفیت تھی، لیکن مومن کی ایک شان ہے، مومن کو سب سے زیادہ پیارا اپنا ایمان لگتا ہے. اور وہ وطن سے، وہ اولاد سے، وہ مال سے، وہ دنیا کی دولت سے زیادہ ان کی نظر میں پیارا ایمان ہوتا ہے. صحابہ کرام نے اپنے ایمان کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اور وطن بھی مدینہ المنورہ جیسا وطن چھوڑ دیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ انہوں نے اپنا مال قربان کر دیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا، دنیا کے مال کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی جان قربان کر دی. جان سے تو مزید کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اپنی جان دے دی لیکن اللہ کا دیا ہوا ایمان نہ دیا. اپنے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنی ایمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے، ایمان کو اپنے مال سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے، ایمان کو اپنے وطن سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں چلا جائے، کوئی بچے یا نہ بچے لیکن میرا ایمان سلامت رہے. امام علی مقام کے سامنے بھی ایمان کا مسئلہ تھا. آپ نے اپنے ایمان کی خاطر نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی خاطر، عظمت قرآن کی خاطر، اپنے بابا کی عزت و آن کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہ کی. اپنے بچے قربان کر دیے، اپنے بھانجے بھتیجے قربان کر دیے، یہاں تک کہ خود بھی قربان ہو گئے لیکن ایمان کو جانے نہ دیا. یزیدی لوگ جب امام علی مقام شہادت پاتے ہیں، ایک رات یہ وہاں رہے اور انہوں نے رات کے کھانے کے لیے اونٹ ذبح کیے، تو بجائے خون کے آگ کے شعلے نکلے. وہ اونٹ جو پکایا گیا اندرین کے پھل کی طرح وہ کڑوا ہو گیا. اور جس دن امام علی مقام شہادت پاتے ہیں، سورج کو گرہن لگ گیا. قریب پاس کھڑا ہوا آدمی بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اندھیرا چھا گیا، سورج کو گرہن لگ گیا اور جنات کے رونے کی آوازیں سنی گئی. عجیب و غریب واقعات روح پذیر ہوئے اور پانی کے بھرے مٹکے خون و خون ہو گئے، اور بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا وہاں سے تازہ خون نکلتا تھا. گویا امام علی مقام کی شہادت کے اوپر زمین بھی روئی، آسمان بھی رویا. اور جب یہ لوگ انہوں نے ظاہری فتح حاصل کر لی، نعرے بجائے، شہداء کی لاشوں پہ گھوڑے چڑھائے اور پوری بربریت کا ثبوت دیا. رات ہو گئی، حضرت سیدہ زینب بھائی کی لاش کے قریب بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بھائیا اب تو مدینہ المنورہ بھی یہاں سے بڑا دور ہے. اور آپ نے اپنا رخ مدینہ المنورہ کی طرف کر لیا اور پکاری یا محمد ہو یا محمد صلی علیک اللہ و ملک السماء ھذا حسین بالعرا مزمل بالدماء مقطع الاعداء یا محمد و بناتها سبایا. حضرت سیدہ زینب
محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، آپ پر اللہ اور ملائکہ آسمانی کا درود و سلام ہو۔ دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں عذاب بریدہ خاک و خون میں آلودہ پڑے ہیں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شہزادیاں قید میں ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہوئی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، اور بھائی سے کہنے لگی اے میرے بھائیا، کاش مدینہ قریب ہوتا اور میں آپ کو کفن دیتی، لیکن یہاں سے مدینہ بڑا ہی دور ہے، سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، او میرے بھائیا سر میرے کوئی دوش نہ دیوی، تے بہن تیری مجبور کہ تو نے آیا کفن میں تیرا، اے تو شہر مدینہ دور۔ ایک رات ہی یہاں رہے، صبح ہو گئی اور اہل بیت نبوت کے بقیہ افراد کو قیدی بنا لیا گیا، اور پاک بیبیوں کو اونٹوں کی ننگی پشت کے اوپر سوار کر لیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین کی پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، رسیاں باندھ کے اونٹ کے اوپر انہیں بھی سوار کر لیا گیا، اور یہ لوگ وہاں سے چلے گئے کوفہ کی طرف، اور چلتے چلتے رات ہو گئی، یہ کوفہ میں پہنچے، اور گورنر کوفہ کو ان لوگوں نے اٹھانا مناسب نہ سمجھا کہ اس کی نیند میں کئی خلل واقعہ ہو جائے گا، تو جو کوفے کے رہنے والے تھے وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور جو دور سے آئے تھے وہ دارالامارت کے پاس بیٹھ گئے اور رات انہوں نے وہاں گزاری۔ خولہ بن یزید جس کے پاس امام پاک کا سر انور تھا، خولہ اس کو گھر لے گیا کہ یہ حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے اور میری نگہبانی ہے، تو میں سر کسی کو دیتا نہیں بلکہ گھر میں لے جاتا ہوں۔ خولہ امام عالی مقام کا سر اپنے گھر میں لے گیا، لے جا کر اس نے ایک مٹی کے برتن کے نیچے زمین پہ رکھ دیا۔ اس کی گھر والی نوار کہتی ہے کیا لایا ہے؟ کہا میں حسین بن علی کا سر لایا ہوں۔ کہا او بدبخت، یاد رکھ اب تیرے جیسے نالائق اور ظالم کے ساتھ میں رہنا گوارا نہیں کرتی۔ لوگ گھروں میں سونا لاتے ہیں، چاندی لاتے ہیں، دنیا کا مال و متاع لاتے ہیں، اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے تو حسین بن علی کا سر لایا ہے، اور لا کے بڑی بے دردی کے ساتھ تو نے مٹی کے برتن کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو خولہ کی بیوی کا کہنا ہے میں نے اس سر انور کو اٹھایا اور میں نے بلند مقام پہ رکھا، میں ڈرتی تھی کہیں اللہ کا عذاب ہی ہمارے گھر میں نازل نہ ہو جائے۔ خولہ کی بیوی کہتی ہے میں نے رات کی گھڑیوں میں دیکھا کہ سر انور سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی جو آسمان تک روشن کرتی جاتی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نے دیکھا رات کے وقت سفید رنگ کی چڑیاں آتی تھی، چڑیاں سر انور کا طواف کرتی تھی، ایک ڈولی چلی جاتی تھی دوسری آ جاتی تھی، ساری رات یہ منظر رہا، اور ساری رات انوار و تجلیات سر انور سے نکلتے رہے۔ صبح ہو گئی، ابن زیاد کا دربار لگا، ساری کاروائی پیش کی گئی، اور امام پاک کا سر انور ایک تشت میں رکھ کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت سیدہ زینب جو وہاں قیدیوں کی حیثیت میں موجود تھی، لیکن انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے تھے، اپنی حیت اور صورت بدل لی تھی تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے، لیکن یہ علی مرتضیٰ کی وہ بہادر بیٹی ہے، وہ شہزادی ہے، وہ قرآن کی قاریہ ہے، دین اسلام کی وہ عالمہ ہے کہ جس نے کوفہ کے اندر چٹائی کے اوپر بیٹھ کے 400 عورتوں کو قرآن کریم پڑھایا ہے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھائی ہے، قرآن پاک پڑھایا، نانا کی حدیث پڑھائی، اور جب سیدہ خطبہ دیتی تھی اور بیان کرتی تھی
تو خواتین ان کے بیان کو سن کر یوں سمجھتی تھی جیسے علی مرتضیٰ کا علم بول رہا ہے. اور ابن زیاد کے سامنے جب سر پیش کیا گیا چند فخریہ کلمات اس نے کہے، کہنا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دشمن کو شکست دی ہے اور یزید بن معاویہ کو فتح عطا کی ہے. جب اس خبیث نے یہ کہا تو سیدہ زینب سے نہ رہا گیا. وہ قیدیوں کی حیثیت میں جو موجود تھی تو بول پڑی، فرمانے لگی الحمدللہ کرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں اولاد رسول ہونے کا شرف عطا کیا، نبی کی اہل بیت ہونے کا مقام عطا کیا اور ہماری شان کے اندر آیات تطہیر کو نازل کیا. ابن زیاد کہنے لگا تو اب بھی بولتی ہے، تم نے اپنے بھائی کا انجام نہیں دیکھا. آپ رو پڑی اور کہنے لگی ہو ابن زیاد یاد رکھ ان قریب اللہ کے حضور قیامت کے دن نبی پاک کے ایک طرف تو ہوگا اور ایک طرف میرا بھائی حسین ہوگا اور پھر ظالموں کو پتا چلے گا ان کے ظلم کا، یہ ظلم کا بدلہ کیا ہوتا ہے اور خوب اپنے انجام کو پہنچیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں میرے بھائی کی شہادت لکھی تھی اور شہادت مقدر ہو چکی تھی. یہ بچپن میں بھی ان کی شہادت کے واقعات زدے زبانیں عام ہو چکے تھے، لہذا آپ نے جواب دیا اور اس کی نظر حضرت سجاد زین العابدین بیمار کے اوپر پڑی. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین بن علی کا بیٹا. کہا اسے بھی قتل کر دو، میں نہیں چاہتا ان کا کوئی آدمی بھی زندہ بچے. اس نے جلادوں کو حکم دیا کہ جلاد جیسے ہی پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے کو اپنی گود میں لے لیا اور فرمانے لگی وہ ابن زیاد یہ ایک ہمارا محرم ہے، اگر تم اس کو بھی قتل کر دو گے تو بتاؤ ہمارا محرم کون ہوگا؟ یہ ایک ہے ہمارا محرم، اس کو تو ظالم چھوڑ دے. اگر تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے قتل کرو. جب تک مجھے قتل نہیں کرو گے تم زین العابدین کو قتل نہیں کر سکتے. اس خبیث کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہو گئی، مرعوب ہو گیا اور اس نے اپنا ناپاک حکم واپس لے لیا اور پھر امام علی مقام کا سر جو اس کے سامنے پیش کیا گیا، تش کے اندر رکھ کے اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی چھڑی، وہ آہستہ آہستہ سے امام علی مقام کے لبوں اور رخساروں اور دانت مبارک کے اوپر مارنے لگا. نبی پاک علیہ السلام کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید ابن ارقم وہ بھی شہادت کا سن کر آ چکے تھے. ان سے رہا نہ گیا اور وہ بول پڑے. وہ کہنے لگے ہو ابن زیاد ان ہونٹوں سے وہ ظالم چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ السلام اسی لبوں اور رخساروں کے بوسے لے رہے تھے اور تو ان کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے. تو ابن زیاد کو بڑا غصہ آیا. حضرت زید ابن ارقم کہنے لگے اس سے زیادہ بھی میں تجھے غصہ جلانے والی بات نہ بتاؤں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے اوپر حضرت امام حسن بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں ران کے اوپر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے حبیب اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت فرما. یا اللہ یہ تیرے مومن بندو کے پاس میں دونوں میری امانت ہے. وہ ظالم تو نے امانت رسول جو خدا اور رسول کی امانت تھی تم نے اس میں خیانت کی ہے. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تم کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابن زیاد کہنے لگا اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن مروا دیتا. آپ فرمانے لگے افسوس تجھے میرے بڑھاپے کا تو خیال آ گیا لیکن تجھے رسول اللہ کی قرابت کا کوئی خیال نہ آیا.
تو نے مجھے میرے بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ دیا، لیکن ان کو نبی پاک علیہ السلام کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہ چھوڑا، تو نے ظالم ان کو قتل کر دیا۔ اس کے جو خدام تھے اس نے حکم دیا، ان نابکاروں نے حضرت زید بن ارقم کو دھکے دے کے دارالعمارت سے نکال دیا۔ اور بعد میں بیان کیا کہ ایک اور صحابی بھی تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی ابن زیاد کو تنبیہ کی تو اس کے خداموں نے ان کی داڑھی مبارک کے بعد بھی مونچھ ڈالے۔ الغرض اس نے حکم دے دیا اب ان سروں کو نیزوں پہ چڑھا لیا جائے، گلی کوچوں میں پھرایا جائے، تشہیر کی جائے۔ اب یہ لوگ ان سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھا لیا گیا اور کوفے کے گلی کوچوں میں پھرائے جانے لگے، یہاں تک کہ جس وقت یہ گلی کوچوں میں ان شہداء کے سروں کو لے جا کر تشہیر کر رہے تھے تو حضرت سیدہ زینب جو اونٹ کے اوپر سوار تھی ان سے رہا نہ گیا، لوگ مکانوں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئے تھے اور گلی کوچوں میں بھر گئے تھے، اور بعض لوگ اپنے مکان کی اندر سیزوں میں کھڑے ہوئے تھے، روتے اور چلاتے تھے، آہو بکا کرتے تھے۔ سیدہ زینب نے جب ان کا رونا اور چلانا سنا تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ فرمانے لگی وہ آپ روتے اور چلاتے ہو، بتاؤ امام پاک کو خط لکھنے والا کون تھا، چٹھیاں لکھنے والا کون تھا، اور جب امام نے اپنا نائب مسلم بن عقیل کو نائب بنا کے بھیجا ان کا ساتھ چھوڑنے والا کون تھا، یہ بتاؤ ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے والا کون تھا، مال و جان قربان کرنے کا یقین دلانے والا کون تھا۔ اور جب امام پاک آئے تو ان کو دشمنوں کے حوالے کرنے والا کون تھا، ظالموں وہ تم ہی تو تھے، تم ہی نے امام پاک کے ساتھ بے وفائی کی اور دشمن سے مل گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کا نواسہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اب تمہارا رونا اور چلانا، اس طرح ہو بکا کرنا تمہارے دامن کے اوپر جو آل رسول کے خون کے دھبے لگ چکے ہیں، کیا تمہارا رونا اور چلانا اس کو دھو سکے گا؟ نہیں نہیں، بلکہ میں بد دعا کرتی ہوں تم اسی طرح قیامت تک روتے اور پیٹتے ہی رہو۔ آپ یہ فرما کر آگے تشریف لے گئی۔ ابن زیاد نے حکم دیا اب ان تمام سروں کو نیزوں پہ چڑھا دیا جائے، اور شام میں دمشق جو پایا تخت تھا وہاں لے جایا جائے، راستے میں تشہیر کرتے ہوئے جاؤ کہ جو یزید کے خلاف اٹھے تھے ان کا انجام کیا ہوا، تاکہ آئندہ لوگ سبق حاصل کریں اور کوئی بھی آئندہ یزید کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ لو اب یہ سر یہ لٹا ہوا قافلہ شام کی طرف چلا، شام کی طرف روانہ ہوا، راستے میں عجیب و غریب واقعات ہوئے، وقت بہت تھوڑا ہے، تمام کی تفصیل بیان نہیں ہو سکے گی۔ جب یہ جا رہے تھے تو ایک کنیسہ آیا، کنیسہ گرجا آیا، جیسے ہی یہ قافلہ وہاں پہنچا تو اس کنیسے کا پادری باہر نکل آیا، ادھر سے یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، اور اس نے سروں کو دیکھا اور خواتین کو دیکھا اور کہا تم کون ہو، یہ سر کن کے ہیں، یہ عورتیں کون ہیں، اور تم کہاں جا رہے ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے تمام باتیں بتائی۔ وہ کہنے لگا دیکھو تم نے رات تو آگے بھی جا کے گزارنی ہے تو میرے ہاں رات گزار لو، یہاں رہائش بھی ہے اور سارا کھانے پینے کا انتظام بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے، یہ سارے ہمارے پاس۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو آگے بھی تو رات گزارنی ہے۔ کہا رات میرے ہاں گزار لو اور پاک بیبیوں کی خدمت کا موقع بھی مجھے دے دو، اور ایک رات کے لیے امام علی مقام کا سر مجھے دے دو۔ انہوں نے قبول کر لیا کہ رات رہ لیں گے لیکن سر نہیں لیں گے۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں وعدہ کرتا ہوں میں صبح سر تمہارے حوالے کر دوں گا، میرے پاس زندگی بھر کی کمائی جتنے دراہم موجود ہیں وہ سارے ہی لے لو۔
نے کہا کیا دو گے؟ اس نے کہا میری زندگی بھر کی کمائی 80,000 دراہم ہے، یہ سارے لے لو، ایک رات کے لیے یہ سر انور میرے حوالے کر دو۔ ان لوگوں نے کہا پتہ نہیں یزید سے کوئی نام ملے یا نہ ملے تو یہ کیوں آج سے جاننے دیتے ہو؟ انہوں نے منظور کر لیا، لو سر پاک انہوں نے دے دیا اور 80,000 دراہم لے لیے۔ راب صاحب نے پاک بیبیوں کو صبر کی تلقین کی کہ صالحین کے اوپر پہلے بھی ایسی تکلیفیں آئی ہیں اور آیا کرتی ہیں لیکن وہ صبر کرتے ہیں۔ بے شک میں تمہارے مذہب اسلام کے اوپر نہیں ہوں، لیکن میں نے تاریخ پڑھی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بڑی تکلیفیں آئی ہیں، صبر کرو، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اس نے خدمت کے لیے خادموں کی ڈیوٹی لگا دی، کپڑے مہیا کیے، کھانا پیش کر دیا۔ پاک بیبیوں نے راہب صاحب کو بہت دعائیں دی۔ اس نے امام علی مقام کے سر انور کے اوپر جتنے داغ کے دبے لگے ہوئے تھے وہ سارے صاف کر دیے۔ امام علی مقام کی زلفوں کو سنوارا اور جتنا اس کے پاس عطر پڑا ہوا تھا، خوشبو پڑی ہوئی تھی، وہ سارا امام علی مقام کی زلفوں پہ لگا دیا۔ ریشم کا کپڑا نیچے رکھ کے بلند مقام کے اوپر امام علی مقام کے سر انور کو اوپر رکھ دیا اور ساری رات ہاتھ باندھ کے بڑے ادب سے امام علی مقام کے سر انور کے سامنے کھڑا رہا اور بار بار کہتا تھا کہ بے شک اللہ کے نیک بندے زندہ ہیں، جبکہ وہ عیسائی تھا۔ ساری رات اس نے ادب کیا۔ خدا کی قدرت کے جلوے دیکھو، جیسے ہی صبح ہوئی تو سر انور سے نور کی لاٹ جب نکلی تو اس راہب کی زبان پہ بلا اختیار کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ بلا اختیار اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ پڑھ لیا اس نے اور مسلمان ہو گیا۔ گویا اس نے دنیا کی دولت قربان کی تھی، اللہ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ گویا رب نے یہ فرمایا کہ تم نے دنیا کی دولت دی ہے، ہم تجھے ایمان کی دولت دیتے ہیں۔ دنیا کی دولت ایک دن ختم ہو جائے گی، یہی رہ جائے گی، لیکن ایمان کی دولت حشر تک ساتھ رہے گی، جنت تک ساتھ رہے گی۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس خدمت اور ادب کا یہ صلہ دیا۔ صبح یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، آگے گئے تو ان کو کہا کہ وہ جو پیسے تھے آپس میں بانٹنا لے، پتہ نہیں یزیدی سارے ہڑپ نہ کر جائے، تو بانٹنے کے لیے بوریوں کے منہ جو کھولے تو وہ سارے ٹھیکریاں بن چکے تھے، سارے ٹھیکریاں بن چکے تھے۔ قرآن کریم کی دو آیتیں دونوں طرف لکھی ہوئی تھی، ایک طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ظالم لوگ قریب جان لیں گے کہ اللہ کا عذاب کس کروٹ دیکھتے ہیں وہ اور کس کروٹ پر لیٹتے ہیں۔ اور ایک طرف لکھا تھا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالم لوگ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے ان اعمال سے بے خبر نہ جانا، اللہ کو سب خبر ہے۔ تو انہوں نے ایمان کو پہلے ہی وہ اپنا خراب کر چکے تھے، ایمان پہلے ہی ضائع کر چکے تھے۔ اب دنیا کی دولت بھی ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، نہ ہی خدا ملا، نہ مسالے صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو یاد رکھو جو ایمان کی دولت کی قدر اور عزت نہیں کرتا ہے، اور یاد رکھو اس کی دنیا بھی تباہ ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہے۔ مومن ایمان کو بہت پیارا جانتا ہے اور اللہ کے نیک بندے، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے کہ جو دین پہ چلے، میری اطاعت اور فرما برداری کے اوپر چلے، اللہ نے دنیا سے سلام کیا اور فرما دیا جو میرا اطاعت اور فرما بردار ہو تو اس کو اپنا مخدوم بنا لینا، اس کی خادمہ تو بن جانا ہے۔
اور جو میری اطاعت اور فرما برداری سے منہ پھیرے تو اس کو اپنا خادم بنا لینا اور اس کی مخدوم بنا. تو یاد رکھو دنیا اہل اللہ کے قدموں میں ڈھیر ہوتی ہے. مغلیہ خاندان کے بادشاہ اہل اللہ کی جوتیاں اٹھاتے تھے. وہ تو گدڑی نشین ہو چکے تھے، وہ گدڑی نشین ہو چکے تھے اور وہ پرواہ نہیں کرتے تھے، لیکن یہ ان کی جوتیاں اٹھا کے ادب سے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور اب یہ لٹا ہوا قافلہ شام دمشق یزید کے دربار میں پہنچا. یزید کے دربار میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا. تمام حضرات آگے آگے تشریف لائیں اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے تاکہ پیچھے جو آنے والی خواتین ہیں ان کو بھی جگہ مل سکے. تمام حضرات یہ آگے اتنی ساری جگہ خالی ہے، کھڑے کھڑے ہو کر آگے آ جائیں. اس طرف سیدھے ہاتھ میں بھی بہت ساری جگہ خالی ہے. اب یزید کے دربار میں جب یہ شہداء کے سر پیش کیے گئے اور قیدی پیش کیے گئے، یزید نے جب یہ ساری کاروائی سنی تو وہ کہنے لگا ابن زیاد نے بڑی زیادتی کی ہے اور بڑا ظلم کیا ہے. اگر میں ہوتا تو میں حسین کو معاف کر دیتا، میں انہیں اس طرح قتل نہ کرتا، میں ان کے رفقا کو قتل نہ کرتا. اور اس نے کہا اللہ حسین پہ رحم کرے، اور ابن زیاد پہ اس نے لعنت کی. اور اسی باتوں کے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بعض لوگ نے یزید کو بری الذمہ قرار دیا کہ یزید نے قتل نہیں کیا تھا اور اس کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، کیونکہ اس نے کربلا کے اندر ابن زیاد کو حکم نہیں دیا تھا. لیکن اس طرح کی باتیں تاریخ آپ پڑھیں اس سے صرف اس لیے کہی تھی کہ کئی سب لوگ ہی میرے خلاف نہ ہو جائے کیونکہ کام تو بڑا برا ہو چکا ہے، تو کہیں میرے خلاف بھی پوری دنیا نہ ہو جائے. تو یہ بات رسمی اور سیاسی بیانات ہوتے ہیں لوگوں کے، تو اس نے بھی اس طرح کی باتیں کی. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ سب کچھ یزید کے کرنے اور کروانے سے ہوا تھا. یزید ہی نے ابن زیاد کو گورنر منتخب کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ تو کوفہ پہنچ اور تجھ سے جو ہو سکے کرنا اور میرے لیے یہ حکومت کا میدان صاف کرنا. اکابرین حضرات نے یہی لکھا ہے کہ تاریخ بہت طویل باتیں ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا. اکابرین حضرات نے یہی لکھا ہے کہ ہماری دنیا اہل سنت و جماعت کے جتنے علماء ہیں وہ اپنی عقیدے کے سارے مسئلے وہ اسی کتاب سے لیتے ہیں کہ امام نسبی جیسا امام اس نے اپنی کتاب شرح عقائد کے اندر یہی باتیں لکھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یزید ابن زیاد اور حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرے. اگر یزید کا کوئی ہاتھ نہ ہوتا تو پھر اہل سنت کے اس قدر مستند امام نسبی جو ہے وہ ایسا نہ تھے. تو ان کا اس لکھنا اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یہ سب کچھ یزید کے کرنے اور کروانے سے. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یزید نے کچھ اشعار بھی پڑھے، کہا آج ہمارے بدر والے زندہ ہوتے تو وہ دیکھ لیتے کہ جو کام میدان جہاد میں نہ ہو سکا وہ آج ہماری تلواروں نے ثابت کر دیا. بدر والی کجی نکال دی. بدر میں کون مارا گیا تھا؟ ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ و شیبہ مارا گیا تھا، اور بڑے بڑے موذی مارے گئے تھے. تو وہ ان کو اپنے بزرگ قرار دے رہا تھا. اس نے حکم دے دیا ان سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھایا جائے، دمشق کے گلی کوچوں میں پھرایا جائے. جس وقت اس نے یہ حکم دیا یزید نے تو یہ سر شہداء کے نیزوں کے اوپر چڑھا لیے گئے اور دمشق کے گلی کوچوں میں پھرائے جانے لگے. لو جب یہ
دمشق کے گلی کوچوں میں سر پھرائے جا رہے تھے تو ایک تابعی ہیں حضرت منہال بن عمر، وہ کہتے ہیں میں اس جلوس کے آگے آگے تھا اور ایک قاری قرآن اس جلوس کے آگے آگے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اس آیت کریمہ کے اوپر پہنچا اِنَّا صَحَابَ الْكَافِ وَالرَّقِيمِ قَالُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، بلا شک و شبہ صحابہ کاف اور رقیم کا قصہ اللہ فرماتا ہے ہماری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ جیسے ہی قرآن پڑھنے والے نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے تو امام علی مقام کا سر انور جس کو جسم سے جدا ہوئے ایک ہفتے سے اوپر ہو چکا تھا، وہ نیزے کی نوک کے اوپر بول اٹھا کہ آج اب وہ اصحاب الکعب قتلی و حملی۔ بلا شک و شبہ اصحاب کعب کا قصہ بھی عجیب تر ہے، لیکن میرے سر کو اسی طرح نیزے کے اوپر چڑھائے رکھنا اور اسی طرح پھرایا جانا اس سے بھی عجیب تر ہے۔ اور آپ نے اس قرآن پڑھنے والے کو یہ بتایا کہ میرا قصہ صحابہ کعب اور رقیم کے قصے سے بھی عجیب تر ہے۔ امام پاک کا سر انور ہم کلام ہوا اور بعد میں کہا کہ آپ کے لمحہ مبارک لکھتے تھے اور جب کسی نے کام قریب کیا تو قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ جب امام علی مقام کا سر انور دمشق کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا، عورتیں مکان کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں۔ حضرت سیدہ زینب جو اس وقت دمشق کی گلی کوچوں میں اونٹنی کے اوپر سوار تھی، اوپر سے ایک خاتون نے اپنے سر کی چادر اتار کے سیدہ زینب کے سر کے اوپر ڈال دی۔ آپ نے ایسے نگاہ اوپر کی، کہا اس وقت تو ہم بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں، بتاؤ اور تو کچھ نہیں لیکن تم اگر تیری تمنا و آرزو ہے تو میں کوئی دعا تیرے لیے کر دیتی ہوں۔ اس نے کہا اگر دعا کرنی ہے تو میری ایک ہی التجا ہے، میں نے زندگی میں ایک ہی تمنا ابھی تک میرے دل کے اندر بسی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہ میری پوری کر دے۔ یہ کون تھی؟ یہ حضرت سیدہ فضہ تھی۔ اور بڑے بڑے اکابرین نے لکھا، کہا میں حضرت فاطمہ الزہرا کی لونڈی اور کنیز ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا کا جب وصال ہوا تو میں نے مدینہ چھوڑ کے میں شام میں آ گئی، لیکن جب میں سیدہ کے گھر سے آئی تھی اس وقت ان کی ایک شہزادی تھی چھوٹی جس کا نام زینب تھا، دو لال تھے دو چھوٹے چھوٹے، ایک کا نام حسن تھا ایک کا نام حسین تھا۔ میری آخری تمنا ہے، میں بوڑھی ہو چکی ہوں لیکن تمنا و آرزو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے میں ان شہزادوں کا دیدار کرنا چاہتی ہوں، میں اس بچی زینب کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت سیدہ زینب فرمانے لگی اے فضہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا ہے، تیری تمنا و آرزو قبول ہو گئی۔ وہ جو تم نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی گھر کے آنگن کے اندر کھیلتے ہوئے شہزادے دیکھے تھے جس کو حسن و حسین کہتے تھے، وہ اور ایک بچی جس کا نام تو نے زینب بتایا ہے، وہ بچی زینب میں ہی جس کو حسین کہتے ہیں، یہ نیزے کی نوک کے اوپر جو سر انور نظر آ رہا ہے یہی اس شہزادے کا ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ لوگ یزید کے محل میں کچھ دن رہے، جمعہ کا دن ہو گیا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں چاہتا ہوں جمعہ کا دن ہے اور خطبہ ہوگا اور میں چاہتا ہوں کہ خطبہ میں پڑھوں۔ یزید نے اجازت دے دی۔ امام علی، امام زین العابدین علی مرتضیٰ کا پوتا، حضرت امام علی مقام کے دل کا سہارا، حضرت بی بی شہربانوں کی آنکھوں کا تارا، حضرت زین العابدین فرمایا کہ اللہ نے انہیں بھی بڑا علم اور زہد اور تقویٰ عطا کیا تھا، بڑے سخی تھے اور بڑے علم والے تھے اور بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے کربلا کے
آنکھوں دیکھے حالات اور واقعات بتائے، آل رسول کی فضیلت، امام علی مقام کا مرتبہ اور مقام، حضرت علی مرتضیٰ کی شانیں بیان کی، اور حالات و واقعات سن کر اہل شام رونے لگے، اور یزید نے مؤذن کو ڈانٹا کہ اذان پڑھو۔ جیسے ہی مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اذان دینا اس نے شروع کر دی، یوں ہی ان الفاظوں کے اوپر پہنچا، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ جیسے ہی اس کی زبان کے اوپر نکلا، اور آپ فرمانے لگے، اور تجھے اس کلمے کی قسم ہے، تھوڑی دیر ٹھہر، بتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یزید سے ہم کلام ہوئے اور کہنے لگے، بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نانا ہے یا ہمارے نانا؟ اگر تو اپنا کہے گا تو دنیا جھوٹا کہے گی، اگر ہمارا کہے گا تو حقیقت بھی یہی ہے۔ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اذان میں جس کے الفاظ سنتے ہو، جن کا اسم گرامی سنتے ہو، ان کے شہزادے حسین جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا حسن و حسین جلتی نوجوانوں کے سردار ہے، یہ میری آنکھوں کا نور ہے، یہ دنیا و آخرت میں میرے پھول ہیں، میری خوشبو ہیں۔ زین العابدین کہنے لگے، بیمار ہوں یتیم ہوں بے کس ہوں بے وطن، بیمار ہوں یتیم ہوں بے کس ہوں بے وطن، ہوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، ہوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، بانو کا نور چشم ہوں عابد ہے میرا نام، آگے جہاں میں ایک ہوں پودا حسین کا، آگے جہاں میں ایک ہوں پودا حسین کا، بولا یزید تجھ کو بنا زندہ چھوڑوں گا، کاٹوں گا جڑ سے نسل تمنا حسین کا، یوں سیدوں کی نسل مٹا دوں گا، دیکھنا جائے گی بول نام بھی دنیا حسین کا، عابد نے ڈانٹ کے کہا خاموش بے ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا، میں زندہ ہوں تو زندہ ہے نام حسین کا۔ کیونکہ امام علی مقام نے دعا دی تھی، اے زین العابدین اللہ تمہیں سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، تم سے سادات چلیں گے، تم سے میری نسل چلے گی، اور قیامت تک جتنے سادات ہیں وہ حضرت سید امام زین العابدین سے گے، یہاں تک کہ حضرت امام زین العابدین جمعہ ادا فرما کے بہر نکلے، ابھی جا رہے تھے یزید کے ساتھ، ایک کسائی جا رہا تھا، کسائی اس کے ہاتھ میں بکرے کی سیری تھی، آپ فرمانے لگے، اور جانے والے ادھر میرے قریب آ، جیسے ہی وہ قریب آیا آپ فرمانے لگے، میاں ایک مسئلہ تو بتاؤ، کہا آپ فاتح خیبر کے پوتے ہو، باب مدینہ العلم کے پوتے ہو، حسین کے لفتے جگر ہو، قرآن آپ کے گھر کا ہے، دین اسلام آپ کے گھر کا ہے، شریعت آپ کے گھر کی ہے، میں کم علم آپ کو کیا مسئلہ بتا سکتا ہوں، کہا پھر بھی کچھ بتاؤ۔ فرمانے لگے، یہ تو بتاؤ جب جانور کو ذبح کرتے ہو تو پہلے اس کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو؟ کہا ہاں آپ ہی کے نانا کا فرمان ہے، آپ کے نانا نے فرمایا جب جانور کو ذبح کرو اپنے آلے قتل کو تیز کر دو تاکہ اس کو اللہ کی راہ میں کٹنے میں تکلیف نہ ہو، اسے چارہ کھلاؤ، اسے پانی پلاؤ۔ آپ یزید سے ہم کلام ہوئے کہ تیرے ظالم گورنر نے اتنی مہربانی بھی نہیں کی کہ میرے ابا جان کو شہادت سے پہلے پانی کے چند گھونٹ دے دیے۔ یزید چاپلوسی کرنے لگا، کہا زین العابدین جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب وہ واپس نہیں آ سکتے۔ بعد میں یہ لکھا ہے کہ یزید
یزید کے ارادے بھی خطرناک ہو چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام کی دعا کو دوام دینا تھا، لہذا زین العابدین کا پھر کوئی بال بھی بانکا نہ کر سکا۔ اس نے نعمان ابن بشیر جو کہ پہلے کوفے کے گورنر تھے اس کو بلایا اور کہا کچھ شریف افراد اپنے ساتھ لے لو، بحفاظت اس قافلے کو مدینہ المنورہ پہنچا دو۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدمت کو قبول کر لیا اور اپنے لیے سعادت سمجھا۔ 30 افراد اس نے سپاہی لے لیے۔ اب یہ قافلہ یہاں سے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، نعمان بار راستہ کربلا ہم جائیں گے مدینہ پاک۔ انہوں نے مان لیا اور اب یہ لوٹا ہوا قافلہ دوبارہ میدان کربلا پہنچا۔ یوں ہی میدان کربلا کے اوپر اس قافلے کی نظر پڑی، حضرت سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو کے دھارے پہ نکلے اور فرمانے لگی یہی وہ میدان کربلا ہے جہاں جبنے زہرا کا بھرا ہوا باغ کاٹ کاٹ کے ان کی کلیوں کو خاکہ خون میں تڑپا دیا گیا، اور امام علی مقام کی قبر انور کے اوپر گر گئی اور آنسو بہا رہی تھی اور آنکھوں دے کے حالات اور واقعات بیان کر رہی تھی کہ یہاں انہوں نے عباس کو گرایا، یہاں انہوں نے قاسم کو گرایا، یہاں انہوں نے حسین کو گرایا، اور حالات و واقعات سن کے لوگ بھی رونے اور چلانے لگے۔ اور آپ اس لیے میدان کربلا میں واپس آئی تھی کہ دیکھیں کہ شہداء کے لاشیں اسی طرح بے گرو کفن پڑی ہیں یا کسی نے دفنا دیا۔ تو قریب ہی ایک بستی تھی، اس کا نام ہے عامریہ۔ وہاں کے لوگ شہادت کا سن کے آ چکے تھے اور انہوں نے آگے شہداء کی لاشوں کو دفنایا تھا، اور وہاں وہ رہ رہے تھے، اور انہوں نے کھانے کے لیے مختلف اجناس اکٹھی کر کے، یہ جو محرم کی راتوں میں جو تم حلیم کہتے ہو یہ نام اس کا دلیم ہے، اور یہ پکاتے ہو، یہ ان لوگوں کی یادگار ہے، اور یہ پکانا ان لوگوں کی یادگار ہے۔ پر کوئی بھی کھانا پکا کے اگر امام علی مقام اور آپ کے رفقا اور آپ کے شہداء ساتھیوں کی روحوں کو اصال ثواب کر دیا جائے، وہ کھانا طیب و طاہر ہے، اس کو کھا لینا چاہیے۔ لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو یاد رکھو ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور قرآن کے صحیح ترجمان اور قرآن کی صحیح تشریح کرنے والے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ہیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جس کھانے کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے اس کھانے میں برکت آ جاتی ہے، اور حکم بھی دیا ہے کہ کھانا جب بھی تناول کرو، پانی جب بھی پیو تو بسم اللہ پڑھ کے پیا کرو۔ ایک بسم اللہ پڑھنے سے اگر کھانے میں اتنی برکت ہو جاتی ہے، اور اگر چاروں کل پڑھ لیے جائیں یا قرآن کی کچھ صورتیں پڑھ لی جائیں تو پھر اس میں برکت آئے گی کہ نہیں ہے؟ اگر اس کے انکاری ہو تو پھر قرآن کی آیت کا انکار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے یہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام جمع تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لیا۔ کوئی پنیر لایا، کوئی کھجوریں لایا، کوئی کچھ لایا۔ اللہ کے حبیب نے یقرأ ماشاءاللہ، امام مسلم القشیری مسلم شریف کے اندر یہ حدیث لاتے ہیں، جو اللہ کا منظور ہوا حضور نے پڑھا اور فرمایا اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کھانا تھوڑا تھا، وہ کھجوریں تھوڑی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے جو اللہ کا قرآن پڑھا تھا، برکت کی دعا دی تھی، اب سارے سیراب ہو گئے، کھانا اتنے کا اتنا ہی رہا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن ہدایت بھی ہے،
یہی قرآن تھا فاروق اعظم نے سنا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یہی قرآن تھا جب صحابہ قرآن تلاوت کرتے تھے جنات کی ٹولیاں آتی تھی ٹولیاں قرآن پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. اب یہ لوگ وہاں سے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ پاک میں خبریں مل چکی تھی پہنچ چکی تھی کہ اہل بیت نبوت کے افراد کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور مدینہ پاک کی عورتیں اور مرد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں آپ کی شہزادیاں اور حضرت امام علی مقام کے بھائی محمد بن حنفیہ وہ بھی مدینہ المنورہ میں موجود تھے، وہ بھی تشریف لے آئے. حضرت فاطمہ الصغریٰ امام علی مقام کی بیٹی جو بیمار تھی جن کا نکاح امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ سے ہوا تھا وہ صاحب اولاد بھی تھی، وہ بھی آ گئی. ادھر سے یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا اور حالات اور واقعات ایسے تھے کہ زبان بیان کرنے سے قاصر ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الصغریٰ کہنے لگی پھپھو جان بتاؤ میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں، علی اصغر کہاں ہیں، میرے چاچا حسن کے بیٹے قاسم کہاں ہیں، میرے ابا کہاں ہیں. یہ بڑا ہوا یہ گلستان یہ باغ لہلہاتا ہوا کس مقام کے اوپر لٹ گیا. ظالموں نے چمنے زہرا کے باغ کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے جس میدان کے اوپر خاکہ خون میں درپا دیا اور عورتیں ایک دوسرے سے ملتی تھی اور گر کے بے ہوش ہو جاتی تھی. اور پھر یہ قافلہ وہاں سے مدینہ المنورہ شہر کے اندر داخل ہوا. امام علی مقام نے زین العابدین کو حکم دیا تھا بیٹا زین العابدین جب تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد مدینہ المنورہ جانا نصیب ہو جائے تو نانا مصطفیٰ کے روزے کے اوپر پہنچ کے امام علی مقام حسین کا سلام نانا کی بارگاہ میں پیش کر دینا. اب یہ لوگ یوں ہی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور امام زین العابدین کی نظر جیسے ہی قبر رسول کے اوپر پڑی اور یوں ہی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. سلام کے لفظ کہنے ہی تھے وہ جو صبر اور صبر کا رکا ہوا طوفان تھا اس سیلاب کا بند ٹوٹ گیا اور دارے پہ نکلے اور آپ آنکھوں دیکھ کے حالات اور واقعات بیان کرنے لگے. اے نانا جان آپ کے کلمہ پڑھنے والے آپ کے امتی آپ کی کلمہ پڑھنے والے انہوں نے آپ کی اولاد کو قتل کیا، آپ کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں ان لوگوں نے اتار لی اور ان کا مال لوٹ لیا گیا، شہزادوں کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا اور ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے. حضرت امام زین العابدین جس وقت یہ حالات اور واقعات بیان کر رہے تھے قبر رسول ہلنے لگی اور آواز آئی بیٹا زین العابدین مجھے کیا بتاتے ہو، میں نے تو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں زور کی نماز پڑھ کے سوئی ہوئی تھی اور یوں ہی میری آنکھ لگی تو سرکار دو عالم تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام کی داڑھی مبارک آپ کی زلفیں امبری آپ کے سر انور کے بعد غبار نودا تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بڑے غمگین اور پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے ام سلمہ میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرا نواسا حسین بڑی بے دردی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا. اللہ اللہ. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے نبی پاک کی وہ دی ہوئی مٹی یاد آ گئی جو ایک شیشی میں بند کی ہوئی تھی، زمین کربلا کی مٹی امام علی مقام کی ولادت کے وقت جبرائیل امین علیہ السلام نے لا کے دی تھی اور کہا تھا یا رسول اللہ رب آپ کو سلام کہتا ہے اور حکم دیا ہے اللہ کی طرف سے، یہ پیغام آیا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کا یہی شہزادہ میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. جس دن یہ شہید ہوگا
نبی پاک نے فرمایا تھا ام سلمہ یہ مٹی خون بن جائے گی. آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو واقعہ وہ مٹی خون بن چکی تھی. یہ لوگ سلام عرض کر کے اور اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. لوگ کہنے لگے زین العابدین صبر کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور یہ صبر اور سکون سے مدینہ پاک رہنے لگے. یہ چندے کے لیے حضرات آ رہے ہیں، آپ تمام حضرات تعاون فرمائیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، درود پاک پڑھ لیجیے. جب یہ لوگ مدینہ پاک میں رہنے لگے، امام علی مقام کی شہادت کے بعد اہل مکہ اور اہل مدینہ سب یزید کے خلاف ہو گئے. ایک جماعت بصرہ بھیجی گئی اور طائف بھیجی گئی، مختلف علاقوں میں لوگ بھیجے گئے. جو بھی جماعت آ رہی تھی وہ یہی پیغام لا رہی تھی کہ جو کام یزید کے عہد میں ہو رہے ہیں وہ کسی کے عہد میں نہیں ہوئے. یہاں تک کہ شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گیا، نمازیں پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دی اور دن رات دنیا کے مشغلے میں لگ گئے. اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت عبداللہ بن حنظلہ، ان کے بارے میں آتے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت کا پٹا اپنی گردن سے اتار دیا اور ڈرتے تھے کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ ہونے لگے کہ یزید کے کارنامے جب پتہ چلے تو لوگ متنفر ہوئے. یزید نے ایک دستہ بھیجا کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ سے کہہ دو کہ میرے خلاف باتیں نہ کریں، مجھ سے نفرت کا اظہار نہ کریں. تو اہل مکہ اور اہل مدینہ کہنے لگے کیوں نہ یزید سے نفرت کا اظہار کرے. اس بے دین ظالمی نے ابن زیاد کو گورنر کوفہ بنایا. اس کے حکم سے یہ فوجیں آئی ہیں، شام سے بھی آئی تھی، کوفہ سے بھی فوجیں آئی تھی، اور یہ ساری کاروائی یزید کے کرنے اور کروانے سے ہوئی ہے. پر گئے اس نے پھر ایک لشکر جرار جو کہ 20,000 کا لشکر تھا مسلم بن عقبہ کی قیادت میں بھیجا اور کہا کہ پہلے انہیں سمجھایا جائے، اگر وہ باز نہ آئے تو ان سے لڑا جائے اور انہیں قتل کیا جائے. یہاں تک کہ یہ لشکر جرار مدینہ منورہ آیا. مدینہ پاک کے اندر 700 نوجوان تھے. ان لوگوں نے اپنی تیاری پوری کی اور وہ مقابلے کے لیے آ گئے. وہ 20,000 تھے، یہ 700 تھے. اور کچھ لوگ پہاڑوں میں جا چھپے، کچھ اپنے گھروں میں چلے گئے کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں، نکلتے نہیں، ہم سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا. اور ان نوجوانوں نے مقابلہ کیا. وہ ہزاروں تھے، یہ چند تھے، لہٰذا یہ سارے قتل ہو گئے. اب لشکر جو ہے وہ مدینہ پاک کے اندر داخل ہوا. ان لوگوں نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. جس گلی کوچے اور بازار میں جائیں لاشوں کے انبار نظر آئے. جس گھر کو دیکھا جائے وہاں لاشیں ہی لاشیں ہیں. 3 دن تک یہ لشکر انہوں نے خون کی وہ ہولی کھیلی کہ قیامت صغریٰ کا منظر نظر آنے لگا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان ظالموں نے اپنے گھوڑے مسجد نبی کے اندر باندھے، جنہوں نے لے کر پیشاب اس مسجد میں کیا. نبی پاک علیہ السلام کے منبر کی بے حرمتی کی گئی اور یوں ہی یہ خون کی ہولی کھیل کے مسجد نبی سے اپنے گھوڑے کھولنے کے لیے آئے. تو آپ فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کے مسجد میں ادھر ادھر جاتا تھا اور اس نے کہا یزیدی فوج کے سالار نے اسے بھی قتل کرو. کہا صاحب یہ کوئی مسجد کا خادم درویش معلوم ہوتا ہے، کوئی دیوانہ کوئی مجنون محسوس ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تو انہوں نے چھوڑ دیا. سعید بن مسیب فرماتے ہیں خدا کی قسم 3 دن تک نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، لیکن جب بھی نماز کا وقت آتا تھا
باقاعدہ 15 وقت کی نمازیں میں نے یوں ادا کی ہیں جیسے کہ نماز کا وقت آتا تھا باقاعدہ اذان کی آواز آتی تھی. یا رسول اللہ. آپ فرمانے لگے میں حیران ہوا کہ مسجد میں کوئی موجود بھی نہیں, یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, کوئی آدمی بھی موجود نہیں. تو بڑے متعجب ہوئے. آپ فرماتے ہیں جب میں نے غور و فکر کیا تو وہ آواز قبر رسول سے آ رہی تھی. فرماتے ہیں 15 وقت کی نمازیں میں نے یوں ہی ادا کی. یہ گھوڑے کھول کے یہ مدینہ پاک سے نکلے اور یزیدی فوج نے مدینہ پاک کے کچھ نوجوانوں کو گرفتار کر لیا اور بہ نکلے ایک عورت جس کا ایک ہی بیٹا تھا. وہ یزیدی فوج کے سپہ سالار کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا گرفتار کر لیا گیا ہے, میرا ایک ہی شہزادہ ہے, وہ تو میرے حوالے کر دو. اس نے حکم دیا اس کے بیٹے کو لایا جائے. جو ہی اس کا بیٹا حاضر کیا گیا, یزیدی لشکر کے سپہ سالار نے تلوار مار کے سر ہاتھ میں پکڑ کے اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں پکڑا دیا. لے اپنے بیٹے کا سر لے لے, اب تو راضی ہے, اب تو خوش ہے. گویا اس طرح کے ظلم و ستم اس فوج نے کیے. بعد میں یہ لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ بہ نکلے تو جو یزیدی فوج کا سپہ سالار تھا اس کے اوپر فالج گرا اور وہ یوں ہی واصل پر جہنم ہو گیا اور اس کی فوج نے اسے دفنا دیا. وہ عورت جس نے قسم کھا لی تھی کہ اللہ کی قسم اگر مجھے رب نے قدرت دی تو میں تیری لاش کو نکال کے جلا کے راکھ کر دوں. اس نے چند افراد لیے, اس قبر کے پاس پہنچی, قبر کو کھولا تو اس کے جسم کے اوپر سانپ لپٹے ہوئے تھے. سانپ. لوگوں نے کہا اس کو پہلے ہی اللہ کا عذاب شروع ہو چکا ہے. اس نے کہا نہیں, میں نے اب اللہ کی رضا کی خاطر یہ قسم کھائی ہے, میں اس کی لاش کو ضرور جلاؤں گی. کہا یہ سانپ ہے. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی یا اللہ مجھے قدرت دے تاکہ میں اپنی قسم پوری کروں. اس نے ڈنڈی لے کے ایسا سے ماری تو وہ سانپ غائب ہو گئے. لاش کو نکال کے اس نے جلا کے راکھ کر دیا. یہ تو دنیا کا عذاب ہے, آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. اب یہ لشکر وہاں سے خون کی ہولی کھیل کے مکہ المکرمہ پہنچا. مکہ کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر کو اور دوسرے صحابہ کرام کو پہلے خبر ہو گئی تھی, انہوں نے بھی پوری تیاری کر چھوڑی. یوں ہی یہ لشکر مکہ المکرمہ کے قریب پہنچا, محاصرہ کر لیا اور کئی دن محاصرہ رہا. حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. یہ لشکر اندر تو داخل نہ ہو سکا, لیکن ان لوگوں نے سنگ باری شروع کر دی. پتھر پھینکنے کے ایک آلہ ہوتا ہے منجنی, اس کے اندر پتھر ڈال کے ان لوگوں نے پھینکنے شروع کر دیے. تو میاں وہ پتھر آ کے کعبہ اللہ کی دیواروں سے ٹکرانے لگے. کعبہ اللہ کی دیواروں سے یوں ہی ٹکرائے تو پتھروں کے ٹکرانے سے آگ کی چنگیاریاں نکلی, چنگیاریاں جس سے کعبہ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی. جیسے ہی کعبہ اللہ کے غلاف کو آگ لگی تو غلاف جلنے لگا, اور غلاف جلنے کے ساتھ ساتھ کعبہ اللہ کی جو چھت جو کچی تھی اور جس میں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو دمبا آیا تھا اس کے سینگ بھی برکت کے طور پہ رکھے ہوئے تھے, لہٰذا وہ چھت بھی جل گئی اور کعبہ اللہ کا غلاف بھی جل گیا. جس دن کعبہ اللہ کو آگ لگتی ہے اسی دن یزید ایک بڑی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کے 38 یا 39 سال کی عمر میں یہ مقام حوارین میں مر گیا. اور جیسے ہی یہ مرا تو اس کے مرنے کی خبریں وہ مکہ پہنچی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے نعرہ مارا اللہ اکبر, کہا شامیوں تمہارا طاغوت مر گیا ہے, یزید ہلاک ہو گیا ہے. جیسے اس کی خبر ملی ان فوجوں کے پاؤں اکھڑ گئے. حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھیوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا
اور یہ لوگ پیچھے ہٹے کہ اب امیر شام ہی مر گیا ہے، حاکم ہی مر گیا ہے، پتہ نہیں ادھر کون قابض ہوا ہو، اور ہم محاصرہ کر کے وہ بھی اللہ کے گھر کا کھڑے ہیں، تو کہیں یوں ہی نہ یہ بات ہی نہ ہو جائے کہ فوجیں چڑھ آئیں تو لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں۔ تو انہوں نے جان بچا کر غنیمت سمجھ کے وہاں سے بھاگے، اور جیسے ہی یہ بھاگے تو مکہ المکرمہ کے اوپر اور مدینہ المنورہ کے اوپر عبداللہ بن زبیر کی حکومت کے ادھر جیسے ہی وہ یزید مرا تو اس کا بیٹا تھا معاویہ اصغر، یہ بڑا نیک تھا، صوم و صلات کا پابند تھا، تہجد گزار تھا اور رقیق القلب تھا، لوگوں نے زبردستی اس کی بیعت کی۔ وہ جیسے ہی تخت کے اوپر بیٹھا تو کہا یاد رکھو مجھے تمہارے اندر عمر فاروق جیسا کوئی نظر نہیں آیا، اگر ہوتا تو میں اس کو تمہارا حاکم بنا دیتا، میں اس لائق نہیں اس تخت کے، اور میرے باپ نے بھی آپ کو دبایا تھا، میں تو اپنے باپ سے بھی خائف ہوں، پر کہ اس نے جو کیا ہے وہ اس کا بدلہ ضرور پائے گا، میں تو اپنے آپ کو اس قابل اور لائق اور مہذب نہیں سمجھتا، میں اس کا حاکم بنوں، یہ حق تھا امام حسین ہے۔ یہ خدا کی شان ہے کہ مومنوں کے ہاں نیک اور نیکوں کے ہاں کافر پیدا ہے، اور بدوں کے ہاں نیک اور نیکوں کے ہاں بد پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ جان بیعت کرنی ہے تو جا کے امام زین العابدین کی کرو، میں اس لائق نہیں۔ تو وہ اپنے گھر میں چلے گئے اور بیمار ہو گئے، 40 دن بیمار رہے، اور اس کے بعد ان کی لاش ملی، بعد میں کہا انہیں زہر دے دیا گیا، مر گئے۔ شام خالی تھا تو مروان بن حکم نے اپنی امارت کا اعلان کر دیا، یزید ابن زیاد جو ہے یہ جا کر اس کا وزیر اعظم بن گیا۔ یوں شام کے اوپر مروان اور ابن زیاد کی حکومت قائم ہو گئی، مدینہ اور مکہ کے اوپر عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی، اور کوفہ خالی تھا۔ تو مختار بن عبیدہ سکتی جس کے گھر میں امام مسلم نے پہلے آگے قدم رنجا ہوئے تھے، اس نے دیکھا کوفہ خالی ہے، لو میاں اس نے گرما گرم تقریریں کرنا شروع کر دیا اور کہا دیکھو ہم نے امام کو خط لکھا اور بیعت کی، اور پھر ہم نے بے وفائی کی، نتیجہ یہ نکلا امام علی مقام شہید کر دیے گئے، تو اے اہل کوفہ اب میرا ساتھ دو، میں امام علی مقام کے قاتلوں کو جہنم رسید کرنا چاہتا ہوں۔ لو میاں گرما گرم اس نے تقریریں کی، تو اس کے جھنڈے تلے 70,000 افراد جمع ہو گئے، اس نے قتل کرنا شروع کر دیا، اس نے یہاں تک اعلان کر دیا تھا جو امام علی مقام کے اپنا قافلے کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آیا میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جو امام پاک کی شہادت سے خوش ہوا ہے مجھے وہ بھی بتایا جائے میں اسے بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بعض لوگوں نے اپنے دشمنوں کے نام یوں ہی بتانا شروع کر دیے، لیکن اس نے زندہ کسی کو چھوڑا نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا اس نے 40,000 کو قتل کیا، بعد نے لکھا اس نے 70,000 کو قتل کیا، زندہ کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس نے عمر بن سعد کو بلایا، کہا کل ایسے شخص کو میں قتل کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بڑے خوش ہوں گے، صالحین کی روحیں خوش ہوگی۔ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا مجھے پتا ہے یہ کس کو قتل کرنا چاہتا ہے، کل یہ عمر بن سعد کو قتل کرے گا۔ بعد میں لکھا ہے کہ اس نے عمر بن سعد کو بلایا، اس نے اپنے بیٹے حفص بن عمر کو بھیجا، کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ گھر میں ہے۔ کہا گھر میں کیوں بیٹھا ہے؟ وہ رائے کی حکومت کہاں ہے؟ جس لالچ کے لیے اس نے امام علی مقام اور اس کے رفقا کو شہید کیا، وہ دنیا کا لالچی کتا اب گھر میں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا جاؤ اس کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ دستے گئے، گھیرا کر دیا گیا اس کے مکان کا، اس کا سر کاٹ کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس کے بیٹے حفص کو بتایا کہ پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا کہ
اب میرا بھی زندہ رہنا کسی کام کا نہیں. اس نے کہا سچ کہا ہے, تیرے جیسا اور تیرے باپ جیسا مزی اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے تلوار ماری اور اس کو بھی قتل کر دیا. اور مختار کہنے لگا تیرا سر علی اکبر کے سر کے لیے کا کفارہ اور تیرے باپ کا سر حسین کا بدلہ, جبکہ یہ برابر نہیں ہو سکتے. اگر میں ایک تہائی حصہ بھی تمہارے خاندان سے قتل کر دوں پھر بھی میرا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. لو یہ بھی اپنے انجام بد کو پہنچا. اب مختار کے سامنے شمر لایا گیا. یہ وہ بدبخت اور موذی تھا کہ جس نے امام علی مقام کے سینے کے اوپر برچھی ماری تھی, امام علی مقام کے سر انور کو جسم سے جدا کیا تھا. ابن زیاد کہنے لگا او بے دین, وہ اپنے ناپاک ہاتھ میرے سامنے کر دو. اور وہ رو پڑا اور چلانے لگا اور کہنے لگا اے مختار, مجھے پیاس نے بڑا ستایا ہے, مجھے چند گھونٹ پانی کے دے. مختار کو اور بھی غصہ آیا, کہنے لگا او بے دین, اب تو باویلا کرتا ہے اور پانی مانگتا ہے, بتا میرے آقا حسین نے شہادت سے پہلے تجھ سے پانی کی بھیک مانگی ہے؟ بے دین, اپنے ہاتھ آگے کر, اپنے ناپاک ہاتھ آگے کر. جیسے اس نے ہاتھ آگے کیے مختار نے تلوار مار کے اس کے ہاتھ کاٹ دیے, دونوں پاؤں بھی کاٹ دیے گئے اور حکم دے دیا اس کو بھی آگ میں جلایا جائے. ہرملا بن کاہل اسدی پر وقت لایا گیا. یہ وہ بدبخت تھا جس نے حضرت امام علی مقام کا 6 ماہ کا شیر خوار علی اصغر, امام علی اصغر کے حلق میں تیر کا نشانہ لے کے تیر مارا تھا. مختار نے حکم دیا اس کے ہاتھ پاؤں باندھو اور دیوار کے سامنے کھڑے کر دو اور چاروں طرف سے تیر مارو اور آخری تیر جو لگے تو اس کے حلق میں پیوست ہو جائے. یوں یہ بھی بد کردار اپنے انجام بد کو پہنچا. اور پھر مختار نے ایک قاصد بھیجا کیونکہ یہ ابن زیاد کے خون کا بڑا پیاسا تھا اور یہ سارا کام اس کی ذمہ داری اس کی ابن زیاد کی تھی. یہ ساری کاروائی اس کے حکم پہ کی گئی تھی. اس نے اس کو قاصد بھیجا, وہ آنا میرے مقابلے میں ہے, اب تو حاکم بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس کو بھی بڑا غصہ آیا. اس نے فوجیں شام سے دی اور ادھر سے مختار نے ابراہیم بن الاشتر کو اپنا سپہ سالار بنا کے اور بڑے بہادر نوجوان دے کے روانہ کیا. ادھر سے مختار کا لشکر پہنچا, ادھر سے ابن زیاد اپنے قافلے کے ساتھ آیا. اور خدا کی قدرت دیکھو کہ 67 ہجری کے اندر 67 ہجری کے اندر 6 سال بعد اسی نہر فرات کے کنارے اب یہ دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا. لیکن اللہ کی قدرت جو ہے وہ مظلوموں کے حق میں تھی, لہذا سارا دن یہ لڑائی ہوتی رہی. شام کو ابن زیاد کا لشکر بھاگا, اس کو شکست ہوئی اور مختار کی فوجیں غالب آ گئی. اس نے حکم دیا اس کو بھی پکڑو, لہذا اس کے سپاہی مارے گئے اور یہ گرفتار ہو گئے. اس نے حکم دیا اس کو کوفہ لے چلو. یوں اسے کوفہ لایا گیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ لا کے اسے کوفے میں مختار نے مارا اور حکم دے دیا کہ جس تشت کے اندر اس ظالم نے امام علی مقام کے سر انور کو رکھا تھا اسی تشت کے اندر اس کا سر میرے سامنے پیش کیا جائے. بعد میں یہ کہا ہے, مشکات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ مسجد کے سین میں یہ سر رکھا گیا تو سانپ آیا. لوگ کہنے لگے وہ دیکھو آیا اور اتنے میں دیکھا کہ پتلا سا سانپ آیا اور اس کے نتھوں میں گھس گیا. مختار کو بتایا گیا اس ظالم اور بے دین نے امام علی مقام کے دانتوں کے اوپر چھڑی ماری, لبوں اور رخساروں کی بے ادبی کی. تو مختار نے پاؤں کا جوتا اتار کے نا اس کے سر کے اوپر مارا. یوں یہ بد کردار بھی اپنے انجام کے اوپر پہنچا. تو یاد رکھو جو ظلم کرتے ہیں انہیں اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں رہتا, اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے اور وہ اپنے بد انجام کو پہنچتا ہے. جن نے امام علی مقام کی رفقار ان کو شہید کیا وہ سارے بے دردی سے مارے گئے اور عبید اللہ ابن زیاد کا سر اور دوسرے سروں کو
مدینہ پاک کے اندر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا، اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے امام پاک کے قاتلوں کو جلدی ہی دنیا میں ذلیل و رسوا کیا۔ اور حضرت امام زین العابدین یہ مدینہ پاک میں واقعہ کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے۔ بس آخری باتیں کر رہا ہوں، مجھے حکم ملا ہے 12 بجے ختم کرنا، تو واقعہ بڑا طویل ہے۔ 40 سال زندہ رہے لیکن خون کے آنسو بہاتے رہے۔ آپ کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ایک دن کہنے لگے، ابا جان میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت زین العابدین فرمانے لگے، بیٹا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو تیری بھی ہنسی قیامت تک چھن جاتی۔ بیٹا میں نے چادر تطہیر کو زمین کربلا کی ریت کے اوپر رلتے ہوئے دیکھا، میں نے سرکار دو عالم کے نواسے کو زمین کربلا پہ بے گور و کفن دیکھا، میں نے اہل بیت نبوت کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوئے زمین کربلا پہ دیکھے، میں نے ان کے سروں کو جسم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا۔ بیٹا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے تو دیکھ لیتا تو بھی کبھی نہ ہنستا۔ ان کے سامنے جب کھانا اور پانی لایا جاتا، دن روزے میں گزار دیتے، رات نفل پڑھتے گزار دیتے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ دن رات میں آپ 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور 400 خاندانوں کے گھر کی کفالت کرتے تھے، اور جو آپ کے پاس وظائف آتے تھے آپ 400 تھیلیاں بنا کر، اور مدینہ پاک میں جو غریب اور سفید پوش لوگ رہتے تھے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، رات کی تاریکی میں ایک ایک تھیلی ان کے گھروں میں پھینک آتے تھے۔ یہ آپ کی مثال کے بعد، شہادت کے بعد پتا چلا کہ یہ حضرت زین العابدین تھے جو لوگوں کے گھروں میں آ کے یہ پیسے اسی طرح ڈال دیا کرتے تھے۔ حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد 40 سال زندہ رہے اور خون کے آنسو بہاتے رہے۔ لوگ کہتے تھے اے زین العابدین صبر کرو، رویا نہ کرو۔ آپ فرمانے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، وہ رو رو کر اپنا آنکھیں سفید کر چکے، لیکن ان کا یوسف دوبارہ ان سے ملاقات ہو گئی اور مل گیا، لیکن مصطفیٰ کریم کے سارے یوسف جدا ہو گئے ہیں۔ میرے ابا میرے بھائی مجھ سے جدا ہو گئے اور اب ان سے ملنا کسی صورت نظر نہیں آتا۔ حضرت زین العابدین مدینہ پاک کی گلیوں میں نکلتے تھے، کسائی اپنی دکانوں کو بند کر دیا کرتے تھے، چھریوں اور ٹوکوں کے اوپر گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ کئی امام زین العابدین کی نظر پڑ جائے تو ان کو وہ کربلا کا منظر یاد نہ آ جائے۔ بعض علماء نے لکھا حضرت امام زین العابدین ان کے علاوہ 5 ہستیاں روئے زمین پہ ایسی ہوئی ہیں جو بہت روئی ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد بہت روئے، 360 سال تک روتے رہے، اور شرم و ندامت کی وجہ سے ایک بار بھی آسمان کی طرف نظر نہیں کی، اور یہی کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نے مہربانی نہ کی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بس اللہ نے ان کے دل میں القا کر دیا، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے یہ کلمے القا کر دیے کہ یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا میری آنکھ کھلی تھی، تیرے عرش کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے دل میں خیال آیا یہی نام مقدس ہے تیرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے کہ جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد بہت روئے۔ ایک حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو 18 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روئے۔ تیسری حضرت فاطمہ الزہرا، تیسری حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو خدا کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ
کہ ان کے یہ رخسارے گل گئے تھے اور پیر سے داڑھیں نظر آنے لگی. حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور شریف جس کی تلاوت حضرت زکریا علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور حضرت یحییٰ آپ کی محفل میں آتے زبور شریف کی تلاوت کرتے ہوئے جب یہ سنتے تو گر کے بے ہوش ہو جاتے. حضرت زکریا علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ میرے بیٹے کو میری محفل میں آنے نہ دیا کرو، اس سے برداشت نہیں ہوتا. آپ مسجد کی ستونوں کے پیچھے چھپ جایا کرتے تھے اور یوں ہی تلاوت ہوتی آپ نعرہ مار کے اللہ کی وحدانیت کا گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے. حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سیداً و حصوراً و نبیًا من الصالحین، ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور انعام اور عطیہ زکریا علیہ السلام کو عطیہ کیا تھا اور فرمایا تھا ہم تجھے حلیم مزاج بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو سید بھی ہوگا اور صالح بھی ہوگا اور اللہ کے نبیوں میں سے ہوگا. یہ اللہ کے خوف سے راتوں کو نکل پڑتے تھے گھروں کو اور پہاڑ کی چوٹی پہ ایک ایک ہفتہ گزارتے تھے. ماں باپ تلاش کرتے رہتے اور تلاش کرتے کرتے جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتے تو حضرت یحییٰ کو وہاں موجود پاتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس قدر روتے تھے. اور چوتھے حضرت فاطمہ الزہرا جو نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد 6 مہینے حیات رہی، ظاہری دنیا کی زندگی جو تھی اور روتی رہی، اور 5ویں حضرت امام زین العابدین تھے. واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو کچھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یہ موٹی موٹی باتیں میں نے جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد خاک میں مل گئے راتِ یزید کے، خاک میں مل گئے ارادے یزید کے. لہرا رہا ہے آج تک یہ پرچم حسین کا، لہرا رہا ہے آج تک پرچم حسین کا. اور آخر میں بزم محبان اولیاء گانچی پاڑا پاکستان کے زیر انتظام یہ 10 دن کی محرم الحرام کی یہ محفل ان لوگوں نے منعقد کی. دعا ہے بزم محبان اولیاء کے جتنے اراکین ہیں، جتنے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اس محنت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جامع مسجد الیاس کے امام و خطیب علامہ اکبر علی ترابی دامت برکاتہ عالیہ آخری مجلس تک حضرت ہمارے ساتھ رہے اور تشریف لاتے رہے، اپنی محبتوں سے نوازتے رہے اور مسلسل ہر محفل کے اندر عظیم الشان ہمارے قاری اور حافظ محمد بلال صاحب جو کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، اللہ کا قرآن اور امام علی مقام کی مناقب آپ نے نظم کی صورت میں ہمیں سنائی. اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ویسے تو ان کا سینہ حضور کی نعتوں سے مدینہ بنا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے سینوں کو مدینہ بنایا. اس کے ساتھ ساتھ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج کی محفل میں ہمارے جناب برلی آئے، قاری الیاس قادری صاحب آئے جو کہ حافظ محمد عقیل انجم صاحب کے والد بھی ہیں. بڑا دینی گھرانہ ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شاد و آباد رکھے. ان کے شہزادے جو کہ ہمیں ہر رمضان میں پورا قرآن تراویح کی صورت میں سناتے ہیں. اسلامی بینکنگ کے اندر بھی انہوں نے اول پوزیشن حاصل کی ہے. بہترین حافظ اور قاری اور نعت خواں. یہ مصروف لوگ ہیں لیکن میں نے میری خواہش تھی دلی، اس سال میں نے کہا حافظ صاحب آپ کو ٹائم نکالیں تو میری دلی خواہش ہے اس کی نعت جو ہے، اس طرح میں حافظ صاحب کے کلام کو بڑا پسند کرتا ہوں، بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے. حافظ صاحب عقیل انجم صاحب بھی بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں، قرآن پورا ہمیں سنا ہیں. میں امید کرتا ہوں آئندہ بھی انشاءاللہ محفل ہوگی تو حضرت ہمیں ٹائم دیں گے.
انشاءاللہ بڑا پیارا کلام پڑھتی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، ایمان میں ترقی عطا فرمائے. ہمارے فیصل بھائی کو والے اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. جتنے ہمارے نوجوان بزرگ خواتین و مرد جتنے تشریف لائے ہیں آپ سب قابل تحسین، مجھ سے زیادہ آپ عزت والے مرتبے اور مقام والے ہیں، اس لیے کہ صالحین کا ذکر کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے. حضور کی نعت پڑھنا یہ حضرت حسان کی سنت ہے، اور اس ذکر کو بیٹھ کر سامنے سننا نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ. میں نے سنت حسان ادا کی ہے، حافظ بلال، حافظ عقیل انجم نے سنت حسان ادا کی ہے، اور آپ نے سنت مصطفیٰ ادا کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور آخر میں عباس بھائی، ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہر سال خصوصی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کا پورا گھر، اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد فرمائے. ان کا بھتیجا رضوان بیمار ہے، اللہ سے تو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ ہمارے بابو بھائی، اللہ تعالیٰ جنتوں میں اعلیٰ مقام رہا جب تک حیات رہے. بڑی محبت، بڑا پیار. اور آخری کھانا ہم نے ان کے ساتھ علامہ صاحب تھے دی مارکیٹ میں تناول کیا، بڑی محبتوں سے نوازتے تھے. ان کے ساتھ ساتھ ہماری غلطی کوتاہیوں سے نظر ہٹا کر ہمیں محبتوں سے نوازتے تھے. قاری سعید احمد قاسمی مولوی رحمۃ اللہ علیہ. تو کہیں مجھ سے علمی معاملات میں، قرآن کی آیتوں میں انسان ہے بھول جاتا ہے، تو حضرت رہنمائی فرماتے تھے. اور سب سے پہلے محفل میں آنے سے پہلے ہمیں چائے پلا کے قرباتے، بڑی محبت سے نوازتے تھے. اللہ ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ان 10 روزہ بیانات کے اندر ویسے میں کوئی ایسی بات کرتا نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو، اگر ہوئی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. حیات باقی تو ملاقات باقی. واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین. میں بزم محبان اولیاء کی جانب سے آپ تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ احباب یکم محرم الحرام سے لے کر آج تک کی نشست تک آپ تشریف لاتے رہے، آپ نے تعاون بھی کیا. اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اور آپ کا تعاون کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں جو فراہم کی اور ہمارے پاس آتے رہے ہماری حفاظت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں، جن خدمت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ کریم اس محفل پاک کی برکت سے ان سب کی حفاظت فرمائے. اور بالخصوص آج کا یہ پروگرام مسجد میں ہونا تھا، لیکن میں بالخصوص ہماری پوری بزم محبان اولیاء کی جانب سے حالائی کا جی ہال کی پوری انتظامیہ کے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ 4 دن اپنا ہال فراہم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے امام صاحب بھی تشریف لاتے رہے یکم محرم الحرام سے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بالخصوص دعا فرمائے کہ میرا مفتی صاحب کے لیے اتنے کم وقت کے اندر اتنا بڑا موضوع اس طرح سمیٹنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں، عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضرت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ ساتھ جو مہمان تشریف لائے، ثنا خان تشریف لائے، میں پوری بزم محبان اولیاء کی جانب سے ان سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا اس محفل پاک میں تشریف لائے. آئندہ سال انشاءاللہ زندہ رہے تو یہ محفل پاک انشاءاللہ اسی خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ منعقد ہوں گے انشاءاللہ. درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پیدا او سلام بزم ہدایت پیدا. مصطفیٰ جان رحمت پیدا او سلام شمع بزم ہدایت پیدا او سلام. جس سوانی گڑے چمکا کر پاتا جان، جس سوانی گڑے چمکا کر پاتا چاند
دل افروز ساعت پیلا موسیٰ مصطفیٰ جانے رحمت پیلا دور و نزدیک کے سننے والے وہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کامے لالے کرامت پیلا کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آگا اس نگاہ عنایت پیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اونچی آواز سے کربلا کو ہمارا سلام پائی مدی جوان جس ہو گئے شہید پائی مدی ہو گئے شہید ہر لال بے بابا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بین میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بین میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو اصغر سینہ بھی جان پیلا
مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، عباس نامدار زخموں سے سور جو رس پہ کرے رضا تو ہمارا سلام ہو، ناصر بنا کی شاہ میں کہتے تھے بار بار امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر لیا نوش جس سے شہادت کا جام، اس ابن حیدر بلا کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کو دو کو پہ بلایا، جس کو میں پہ بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا سلایا گیا، جس کسی درد خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر بلا کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نام کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، ہر قدر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر بلا کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، جس کا جنت سے جوڑا لگایا گیا، جس کو سوش شریف پہ بٹھایا گیا، سگن باغی کو جس سے پلایا گیا، جس کو تینوں سے لے کر آیا گیا، اس حسین ابن حیدر بلا کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، پر چلو حبیب اپنی حجت تمام، لے کے اللہ اپنے نام تمام، کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام، اور فدا ہو گیا شان خیر الانام، اس حسین ابن حیدر بلا کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے
حسین رسنا یا حسین رسنا محمد کے منی حسنا